وبشر الصابرين صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله ایکو بند کر مائک کی آواز کم ہو اور بالکل سادہ سا روش کرے ایکو ڈلے پہ سب کچھ کرتا ہے حمد و ثنا کے بعد عزت و تقریب کے لائق جلوہ فراز مقتدر علماء معزز محتشم حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چند باتیں آپ کی گوش گزار کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا. دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسلامی سال کا یہ پہلا بابرکت مہینہ ہے اور اس کا آغاز قربانی سے ہوتا ہے. اسلامی سال کا آخر بھی قربانی پہ ختم ہوتا ہے. سال کا آغاز اور اس کا انجام قربانی سے شروع ہو کے قربانی پہ ختم ہو جاتا ہے. غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. صحیح نہیں چلتا، بالکل سادہ کریں. حاضرین مجلس، یہ اللہ کی عادت ہے. اللہ جس کو جتنا بڑا مقام دیتا ہے اس کو پھر آزمائش کی اتنی بڑی راہ سے بھی گزارتا ہے. یاری تیری سونا اور آزمائش تیری آگ، سونا پرکھیا جاودائے نال اگا دے لگ. جس کا منصب بڑا ہوتا ہے اس پہ تقاضے بھی بڑھ جاتے ہیں. آپ نبیوں کی زندگیوں کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، اگر ان کے سروں پہ نبوت کے تاج ہیں تو میرے مالک نے انہیں آزمایا کس قدر ہے. اللہ کے نبی ہیں حضرت بھائی جان، ایک جگہ چھوڑ دیں، آواز اور کم کر دیں. تھوڑی آواز کرنا، میں اونچا بولوں گا، کوئی تھوڑا اپریٹ ہی کریں پلیز. حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور آپ کی معیشت بڑی مضبوط تھی. 40,000 بکریوں کا ریوڑ ہے، 40 باغ ہیں، آواز کم کر دینا، 40 باغ ہیں، 400 غلام ہیں اور چاند جیسے 12 بیٹے ہیں. اللہ نے فرشتے کو بھیج دیا کہ جاؤ میرے نبی سے کہو کہ آزمائش کے لیے تیار ہو جائے. تو آپ فرماتے ہیں جے سونا میرے دکھ وچ راضی تو میں سکھ نو چلے ڈاواں. فرمایا میں آنے والی ہر آزمائش پہ صبر کروں گا. ممبر پہ تشریف فرما ہے، طاعت نظر ہواری ہے، ان سے محو کلام تھے. اچانک ایک غلام دوڑا آیا اور اس نے آ کے عرض کیا کہ غضب ہو گیا، 40,000 بکریوں کا ریوڑ پانی کی بپھرتی موجیں بہا کے لے گئے. آپ نے صبر کیا. ابھی اس کی بات ختم نہیں ہوئی کہ ایک اور آیا. اس نے کہا کہ غضب ہو گیا، 40 باغ ہوا کا تیز جھونکا اڑا کے لے گیا. آپ نے اس پر بھی صبر کیا. اچھا دوستو، ایسا نہیں ہوا کہ درمیان میں 6 ماہ کا وقفہ ڈال دیا گیا ہو کہ اگلا امتحان 6 ماہ بعد لیا جائے. ایک وقت میں سارے امتحان ہیں. ایک اور آیا اور اس نے جو آگے خبر دی وہ خبر سن کے کلیجہ منہ کو آتا ہے. اس نے کہا غضب ہو گیا، آپ کے 12 بیٹے کسی کے ہاں مہمان بنے، مکان کی چھت گری اور آپ کے 12 کے 12 بیٹے شہید ہو گئے. اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک من کا قرار ہوتی ہے بھائی، یہ اسائی پیڑھی ہوتی ہے، بڑھاپے کا سہارا ہوتا ہے. لیکن ایک جھٹکے میں 12 بیٹے چلے گئے. آپ نے صبر کیا. پھر حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم پر زخم آئے، امتحان تھا. شہر والوں نے شہر سے نکالا. جب زخم زبان تک آئے تو پھر اللہ کے نبی کو یا محبت کی زبان بولی. شیوا ہم لوگ کرتے ہیں، کبھی زندگی میں امتحان آ جائے نا تو ہم کہتے ہیں یا اللہ سارے لوگ ساڑھے واسطے، ساری آزمائشیں ساڑھے کار واسطے. لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، جو اہل اللہ ہوتے ہیں، وہ راضی بر
رضا رہتے ہیں، محبت کی زبان بولی۔ مالک 40,000 بکریوں کا ریوڑ پانی کی بے رحم موجیں بہا کے لے گئی، میں نہ بولا۔ 40 باغ ہوا کا تیز جھونکا اڑا کے لے گیا، میں نہ بولا۔ میرے چاند جیسے 12 بیٹے شہید ہوئے، میں نہ بولا۔ شہر والوں کی بے وفائی کا تذکرہ کیا، مجھے شہر سے نکال دیا گیا، فرمایا میں نہ بولا۔ میرے آنگنوں میں زخم آئے، میں نہ بولا۔ میرے جسم سے بوٹیاں ٹوٹ کے زمین پہ گری، اے اللہ میں پھر بھی نہیں بولا۔ میری صرف تجھ سے ایک درخواست ہے کہ میری زبان کو محفوظ رکھنا۔ فرمایا وہ اس لیے کہ یہ زبان تیرا نام لیتی ہے، یہ زبان تیرا تذکرہ کرتی ہے، اٹھتی بیٹھتی ٹرتی پھرتی سنتے آتے جاگتی، نام جپتی روتے کھپتی بے سر اس راگ دی، نام جپیا قرب ملدا نام دی کر پوری سام، شیشی وچ کستوری دے کر پھر ضرور کاغ دی۔ جنہیں اللہ عزت دیتا ہے نا دوست، انہیں اللہ آزماتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے کہ آپ امام الانبیاء ہیں، آپ کا فخر ہے کہ آپ نے سر کی آنکھوں سے رب کا جمال دیکھا ہے۔ تو زندگی میں امتحان کتنے آئے، میں بات کو دشت نعمہ تک کربلا تک لے چلوں گا۔ زندگی میں امتحان کتنے آتے ہیں، ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، شک میں مادر میں ہے کہ آپ کے سر سے آپ کے والد کا سایہ اٹھا لیا گیا۔ یہ اس وقت ہوا جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کو شادی کے کچھ عرصہ بعد تجارت کے لیے ملک شام گئے اور وہاں سے واپس عبد المطلب بن ننہان یثرب آئے۔ یثرب بیماریوں کا گھر تھا اور بیمار ہو گئے، قافلہ ٹھہر گیا کہ طبیعت بحال ہو تو ہم ساتھ میں چلے، لیکن طبیعت بگڑ گئی، مجبوراً قافلہ واپس چلا گیا۔ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا اور یہ خبر مکہ المکرمہ میں عبد المطلب کے خاندان پر بجلی کی طرح گرتی ہے۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے تو ابھی اپنے ماہ تمام کو جی بھر کے دیکھا بھی نہیں تھا اور ان کا جی چاہتا تھا کہ میں اڑ کے یثرب چلی جاؤں، مٹی کے اس پودے کو دیکھوں اور اس کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بناؤں، لیکن جس امانت کا آپ کو امین بنانا تھا اس کی حفاظت کے ذمہ نے حضرت آمنہ کو روک دیا۔ حضور آئے نہیں کہ سر سے باپ کا سایہ اٹھا لیا گیا، در یتیم پیدا ہوئے۔ جب میرے نبی کی عمر 6 سال ہوئی، چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، سفر کی صحبتیں سہنے کے لائق ہوئے، سیدہ آمنہ من کی بات اپنے سسر سے کہہ ڈالتی ہے۔ 6 سال جدائیوں میں گزار دیے، اگر آپ رخصت عنایت فرمائے تو آرزو ہے کہ اس خواب کو آنکھوں کا سرما بنا لوں، تو آپ نے اپنی جوان سالہ بہو کو اجازت دی اور ساتھ ایک خادمہ جن کا نام ام ایمن ہے ان کو ساتھ بھیج دیا۔ یہ نفوس قدسیہ مکہ سے یثرب آئے، 1 مہینہ یا اس سے کچھ دن زیادہ یہ لوگ یہاں ٹھہرے اور پھر وہاں سے واپس لوٹ آئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو بھی آتا حضور کو دیکھتا، پیشانی میں نبوت کا نور دیکھتا تو بر پتا کہتا کہ یہ تو اس امت کا نبی ہے۔ لوگوں کا جب گٹھا ہوا، سیدہ آمنہ فرماتی دل میں خوف پیدا ہوا کہ کہیں کہ میرے بیٹے محمد کو سزا نہ پہنچے۔ اس خوف نے سیدہ کو واپس پلٹنے پہ مجبور کیا۔ دوستو، آدھا سفر طے ہو گیا، آدھا سفر ابھی باقی تھا۔ راستے میں ایک گمنام سی بستی آتی ہے، اس کا نام ابوا تھا۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں آ کے رک جاتی ہے۔ آپ کو بخار نے آپ گھیر لیا ہے اور آپ جانتے کہ یہ بخار جان لے گا۔ وقت رخصت ام ایمن سے کہا کہ میرے بیٹے محمد کو بحفاظت عبد المطلب تک پہنچا دینا، اور پھر حضور کو قریب کیا اور سامنے بٹھا لیا۔ ادھر بچپنے کی معصومیت، پیشانی میں نبوت کا نور، ماں بیٹے میں کھپ سی جاتی ہے۔ دو ایک باتیں کی اور ہمیشہ کے لیے پہاڑوں میں سو گئی۔ آپ فرماتی بیٹا کل حی میت، کل جدید بابل، کل کبیر یفنا، وانا میتۃ وذکر باق وبلدت طہرا۔ فرمایا بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے۔ فرمایا بیٹا میں بھی جا رہی ہوں لیکن سنو میرا ذکر باقی رہے گا۔ فرمایا اس لیے کہ میں تیرے جیسا پاکیزہ اور ستھرا محمد چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی، موتی فضا میں بکھر گئے۔ میرے نبی ماں سے لپٹے، لپٹ کے رونے لگے اور پھر اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے کالے پتھروں کی قبر بنائی، اس میں آنسوں کا چھڑکاؤ کیا۔ جہاں تک ماں نظر آتی رہی، حضور پلٹ پلٹ کے ان کالے پتھروں والی قبر کو دیکھتے ہیں۔ ام ایمن کہتی میں حضور کو لے کے پہاڑ سے نیچے آئی، پلٹ کے دیکھا تو ساتھ نہیں تھے،
फरमाते हैं थोड़ दोबारा फिर मैं पहाड़ पे चली तो मेरी आंखें क्या देखती है, हुजूर माँ के सामने खड़े हैं और वहां खड़े होकर कह रहे थे अम्मी जी आप तो जानते हो कि मेरा इस दुनिया में आपके सिवा कोई भी नहीं है। उम्मे अहमद की जान निकल गई, हुजूर को सीने से लगा दिया। मेरे नबी फरमाया करते थे उम्मे अहमद मेरी माँ के बाद मेरी माँ लगती है। भाईजान 6 साल की उम्र में पहाड़ों में माँ हमेशा के लिए खामोश हो जाती है, जिन्हें इज्जतें मिलती है वो आजमाए जाते हैं, आए नहीं बाप नहीं, 6 साल की उम्र है माँ नहीं। फिर कफालत का जुम्मा आपके दादा जान जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने उठा लिया, बड़ी मोहब्बत दी, खाना खाते हैं साथ बिठाते हैं, सोते हैं पहलू में लटा देते हैं। जिल्ले काबा अब्दुल मुत्तलिब की मसनद बिछती थी जिस पर बेटों को भी बैठने की जरूरत नहीं थी। हुजूर लाडले बड़े थे, दादे की मसनद पर बैठ जाते, बेपनाह मोहब्बतें मिली। लेकिन गम की कहानी ही में टूटी नहीं, सैलाब है कि अभी थमा नहीं। 2 साल गुजरते हैं भाईजान, जनाब अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हो जाता है। फिर रावी कहता है मक्के से जनाजा उठता है, आगे आगे उस बूढ़े का जनाजा था और पीछे पीछे एक 8 साल बच्चा है जो मक्के की कभी इस दीवार से लिपट के रोता है तो कभी इस दीवार से लिपट के रोता है। फिर कफालत का जुम्मा आपके चचा जनाब अबू तालिब ने उठा लिया, बड़ी मोहब्बत दी उन्होंने, खाना खाते हैं साथ बैठाते हैं, सोते हैं तो पहलू में लटाते हैं। हजरत अबू तालिब कसीरुल अयाम थे और आपकी माइशत ज्यादा मजबूत नहीं थी। मैंने हुजूर का बचपन पढ़ा है, हजरत हलीमा फरमाती है अगर हुजूर को बचपन में भूख लगी भी होती ना तो कभी भूख का मुतालिबा नहीं किया था। नाराज तो ये ना हम बच्चे भी बड़े हो गए, अब बुढ़ापे की तरफ सफर है, हमें वक्त पे खाना ना मिले घर के बर्तन तोड़ देते, गालियां देते, खवातीन पे हाथ उठाते। मेरे नबी का बचपन इतना शानदार है यार, भूख लगी भी होती तो कभी भूख का मुतालिबा नहीं किया था। हुजूर परवान चढ़े, जिन्हें इज्जतें मिलती हैं वो आजमाए जाते। आमुल हुस्न आया, वो गम का साथ जिसमें शफीक चचा और आपकी रफीक हयात हजरत खदीजा का इंतकाल हो गया। वो गालियां देते हैं, वो गले में रस्सी डाल के तौ देते हैं। कितने दुख दिए मक्का वालों ने। 3 साल शब अबी तालिब में मासूम रहे, सोशल बाइकाट हुआ, माओ की छातियों से दूध खुश्क होता है तो बच्चे रोते हैं तो माए मुंह पे थप्पड़ नहीं मारती, बस इतना कहती है अगर तुम्हारे रोने की आवाज काफिरों ने सुनी तुम्हारे नबी मोहम्मद को ताने देंगे। बच्चे खामोश हो जाते। सहाबा कहते हैं हमने पत्ते खा खा के गुजारा किया, चमड़े भिगो करके गुजारा किया। मैंने एक सहाबी का बयान पढ़ा, वो कहते मुझे इतनी शिद्दत की भूख लगी थी, एक गिली जगह पाँव आया, न जाने वो क्या था, उठाया खा लिया। आज तक ये पता ही नहीं कि वो चीज है क्या थी। इन राहों पे चलने वालों को दोस्तों आजमाया जाता है, आजमाइशों से 2-4 किया जाता है। मेरे नबी मक्का से ताइफ चले गए, वो पढ़े लिखे लोग हैं, मैं उन्हें अपनी बात सुनाता हूँ। उन्होंने भी हुजूर की दावत को मुस्तरद किया। हुजूर मक्का ताइफ से वापस मक्का आने लगे तो इरशाद फरमाया मैं आया, मैंने तुम्हें अपनी बात सुनाई, ये तुम्हारी किस्मत ने उसे कबूल नहीं किया, मेरे पे मेहरबानी करना, मेरे आने की खबर मक्का के लोगों को ना देना। उन्होंने कहा हम तो उससे बताएंगे, हम तो इसकी तशहीर करेंगे। सुनिए दोस्त, हुजूर ताइफ से वापस पलटने लगे। ताइफ का बाजार है, 2 रोए कितारे हैं, उबाश लड़के हैं, उनके हाथों में पत्थर है। मेरे नबी फरमाते मैं कदम उठाता हूँ तो वो मेरे पाँव पे पत्थर मारते हैं। आप फरमाते मुझे दर्द हुआ तो मैं दर्द की शिद्दत की वजह से जमीन पे बैठ गया। वो आगे बढ़े, हुजूर को कंधों से पकड़ा, खड़ा किया, फिर चलने पे मजबूर किया गया। हुजूर फरमाते मैं दूसरा कदम उठाता हूँ तो वो मेरे दूसरे पाँव पे पत्थर मारते हैं। हुजूर का बदन लहू नहान हो गया। जवानों, इस दिन की बुनियादों में पैगंबर का खून है। ये दीन बड़ी मेहनत से फैला है। मैं उखाड़ा एक जगह खिताब कर रहा था, कुछ लोग नाराज हो, वो किसी ने कहा ना कि सच आखिए तो पापड़ बचते थे, चमन में तल्ख दवाई मेरी गवारा कर कि जहर भी करता है कभी कारे करियाती, कड़वी मुश्किल है कबूल कीजिए। मैंने बरमला बरजस्ता कहा, 3 हुजरों में बैठ के नहीं फैला, नजराने वसूल करके नहीं फैला, हाथ चुमा के नहीं फैला, मेहनत से फैला है, जुस्तजू से फैला है, तबलीग से फैला है। मेरे रसूल इस पैगाम को लेके ताइफ आए और ताइफ वालों ने पत्थर मारे। अर्ज किया मैं इनके लिए बद्दुआ कर दे, फरमाया मैं रहमत बन के आया हूं, रहमत बन कर नहीं। फिर एक जुमला इरशाद फरमाया जो उलमा के लिए था, जो मुबल्लिगीन के लिए था, फरमाया मुझे इनकी नस्लों से उम्मीद है कि वो मेरे साथ चले। बात बताई जाने वाली नस्लों पे छोड़ दे पड़ते। हम तो मस्जिद में कोई थोड़ी सी मसला पड़े तो हम कहते हैं हमें तो सजदे से गरज है, यहाँ नहीं तो वहाँ से काम नहीं कर रहे थे, लेकिन किसी और चले जाओगे।
لیکن یہ فرمان ہمیں روشنی دے رہا ہے۔ حضور فرماتے مجھے ان کی نسلوں سے امید ہے، بعض اوقات نتائج آنے والی نسلوں پہ چھوڑے جاتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہو ایک نہید نامی بیٹی جس کا تعلق سندھ سے تھا، اور راجہ دہل کے گنڈوں نے اس کے سر سے دوپٹہ کھینچا تو اسے یا الحجاج کہا۔ تاریخ میں مقابلے ذکر انسان نہیں جس کا ذکر کر رہا ہوں، اس کے ہاتھ ہزاروں لوگوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، اس سماج کا بدماش آدمی ہے۔ اس نے کہا بہن میں حاضر ہوں، اور اس نے پھر اپنے بھتیجے اپنے داماد کو یہاں بھیجا، اور وہ ہندوستان کے تخت و تاج کو روم تک وہ یہاں آیا، اور اس بیٹی کے سر پہ عزت کی ردا چھوڑ گیا، اور یہاں 4 سال گزار کے گیا۔ مکران سے ملتان تک سفر کرتا ہے، اپنے اخلاق، اپنے گفتار، اپنے کردار سے 1 لاکھ انسانوں کو محمد کا غلام بنایا جاتا ہے۔ اس شخصیت کا نام محمد بن قاسم بتایا جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں مجھے ان کی نسلوں سے امید ہے۔ دوستو جنہیں عزت ملتی ہیں وہ آزمائے جاتے ہیں۔ حضور آئے نہیں، باپ نہیں، 6 سال کی عمر ہے، ماں نہیں، 8 سال کی عمر ہے، دادا نہیں۔ عام الحزن، مکے کے تلخ رویے، طائف کے پتھر، ہم پڑھتے ہیں حضور کی زندگی میں ایک خوشی کا سامان تھا۔ گود میں 2 بچے تھے، اور ان دونوں بچوں کے نام کیا تھے؟ ایک کا نام ابراہیم ہے اور دوسرے بچے کا نام حسین ہے۔ حضور دونوں سے محبت فرما رہے ہیں، کبھی ابراہیم کی گال کھاتے تو کبھی حسین۔ اللہ نے فرشتے کو بھیج دیا کہ جاؤ میرے نبی سے کہو کہ دونوں میں سے ایک کو رکھ لو، ایک کو اللہ مانگ رہا ہے۔ کتنا مشکل ہے دوست، ایک طرف بیٹا، دوسری طرف بیٹی کا بیٹا، تو میرے رسول اپنا بیٹا پیش کرتے۔ پھر حسین ابن علی سے بڑی محبت، کبھی کندھوں پہ سوار کیا، سجدے میں جاتے تو حضور تسبیحات پڑھا دیتے ہیں، کبھی دعائیں مانگتی اللہ حسین سے میں پیار کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی حسین سے پیار فرما، جو حسین سے پیار کرے اس سے بھی پیار فرما۔ کبھی زبان اس طرح چوستے جس طرح کھجور چوسی جاتی ہے، اور پھر یہ غم کی کہانی ہے کہ تھم بھی گرے، فرشتہ پھر آ جاتا ہے اور اس نے آ کے پیغام دیا کہ آپ کے اس نواسے کو کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ کربل کی مٹی دی گئی، جب یہ خون بن جائے تو جان لیجئے گا کہ آپ کا نواسا شہید ہو گیا ہے۔ پھر ساتھ کو کربلا کی مٹی امید سلمان کو دی گئی کہ جب یہ خون بن جائے تو میرا بیٹا شہید ہو چکا ہوگا۔ تو پھر 7 ہجری کو یزید تخت نشین ہوتا ہے، اور اس نے ولید کو پیغام بھیجا کہ حسین ابن علی سے میرے لیے بیعت لو۔ رات کی تاریکی میں طلب کیا، امام جانتے تھے کہ اس وقت میں ولید کسی سے ملاقات نہیں کرتا، بات خطرے سے خالی نہیں، تو آپ نے دوستوں سے مشاورت چاہیے کہ ایسے ماحول میں اب کیا کیا جائے۔ تو مشورہ یہی کیا پایا کہ آپ کچھ اپنے ساتھ ہمارا دوست لے جائیں، اور وہ باہر کھڑے ہو گئے۔ اگر حالات سازگار نہ ہوئے، دیگر ہوئے، تو آپ آواز دیجیے گا، ہم دارالامارت کی دیواریں پھیلان کر کے اندر آ جائیں گے۔ امام حسین گئے، ولید نے بتایا کہ کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، اب اس کا بیٹا ولی عہد ہے، اور اس سے بیعت کے لیے کہا۔ تو امام حسین فرماتے میرے جیسے شخص رات کی تاریکی میں چھوٹ کے بیعت نہیں کر سکتے۔ آپ واپس آنے لگے تو مروان بن حکم یہ نائب تھا، اس نے سرگوشی کی کہ اگر یہ شخص یہاں سے چلا گیا تو قابو پانا مشکل ہوگا، تقاضا یہ ہے کہ بیعت کرتے ٹھیک نہیں تو سر کاٹ کی دمشق میں یزید کی بارگاہ میں بھیجو۔ جب یہ بات کی تو امام حسین نے سن لی، اچھا ایسا نہیں ہو کہ آپ دوڑ کے باہر آئے، انہی قدموں سے واپس پڑھ گئے۔ فرمایا ولید کیا کہا؟ ہم آپس میں کوئی بات کر رہے ہیں۔ فرمایا سن لیا ہے۔ فرمایا جانتے نہیں میں کون ہوں؟ میری نگوں میں ہے ایک کرار کا خون دوڑتا ہے۔ علی کا بیٹا جب بولتا ہے تو پھر وہاں دوسری بات نہیں۔ پھر حسین نے 2 ٹوک بات کی کہ یزید فاسق ہے، فاجر ہے، میں اسی بحث سے انکار کروں۔ یہ بات کہہ کے حسین گھر اور اپنی بہن زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ بہن اب یزید تخت نشین ہے اور وہ بیعت کے لیے کہہ رہا ہے، اور میں اس کی بیعت کروں گا لے، اور وہ یہاں رد عمل کے طور پہ جھگڑا چاہے گا، اور میں شہر مدینہ کے تقدس کو پامال نہیں ہونے دوں گا۔ تقاضا یہ ہے کہ بہن مدینہ چھوڑ کے مکہ چلے جاتے ہیں، یہ نفوس قدسیہ مدینہ سے مکہ چلے، یہاں رک جائیے گا۔ کیا مدینہ چھوڑنا آسان تھا؟ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے حج عمرہ کیا ہے، صرف 8-10 دن کے لیے جاتے ہیں۔ میں نے وہاں لوگوں کو دیکھا جب پلٹتے ہیں تو الٹے قدم ہوتے ہیں، دزدیدہ نگاہوں سے سونے محمد کے روزے کو دیکھ کے روتے ہیں۔ جدائی برداشت ہی نہیں ہوتی یار، 8 دن 10 دن کے لیے جانے والوں کی کیفیت اپنی ہے، پلٹنا مشکل ہے، دل پہ ہاتھ رکھ کے پلٹنا پڑتا ہے۔ اور یار کچھ تو وہاں ایسے جنہوں نے ڈیرے جما لیے، وہاں سے آنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ امام مالک نے 40 سال روزے رسول میں دسے اور زندگی میں ایک حج کیا،
فرماتے فرض ادا ہو گیا، آپ ساری زندگی حضور کے قدموں پہ گزارتے ہیں، آپ جب قضائے حاجت کے لیے جاتے ہیں تو آہستہ قدم اٹھاتے ہیں، پلٹ جائے تو دوڑ کے آتے ہیں، کسی نے پوچھ دی وجہ تو آپ فرماتے ہیں آہستہ قدم اس لیے اٹھاتا ہوں کہ اگر مجھے موت آنی ہے تو مدینے کی حدود میں آئے، دوڑتا اس لیے ہوں کہ کہیں مدینے کی حدود سے باہر موت نہ جائے۔ اللہ اکبر، جو وہاں بیٹھے ہیں ان کی کیفیات ہے۔ قبلہ فرماتے ہیں ثاقب صاحب کہ میں مدینہ میں تھا تو ایک بوڑھا آدمی ملا، پرانا وہاں مدینے میں رہتا تھا، بہت ساری باتیں ان سے مجھے سنائی، میں نے سنی۔ فرماتے میں نے رخصت چاہتے ہوئے دعائیہ کلمات کہے کہ بابا جی اللہ آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے۔ فرمایا یہ کہنا تھا کہ اس کی آنکھیں چھلک پڑی، فرماتے میرا دل ڈوب گیا، قدم وہیں رک گئے کہ میں نے تو کبھی پاکستان میں بھی کسی کا دل نہیں دکھایا اور یہاں دیار حبیب میں یہ بوڑھا میری وجہ سے زخمی ہوا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میرا لہجہ ٹوٹ گیا اور میں نے کہا کہ بابا جی میری کسی بات نے آپ کو دکھی کیا؟ تو وہ بوڑھا کہتے ہیں ہاں آپ کی بات نے دکھی کیا، وجہ پوچھی؟ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ مجھے زندگی کی دعائیں دے رہے ہیں اور میں یہاں مدت سے مرنے کی دعائیں مانگ رہا ہوں۔ یہ بھائی جان جو وہاں گیا ہے وہ مرنے کی دعائیں مانگ رہے ہیں، جو جاتے ہیں پلٹ آتے ہیں، دل پہ ہاتھ رکھ کے آتے ہیں، دوبارہ آنے کی امید لے کے وہاں سے آ جاتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے ابھی تک مدینہ دیکھا نہیں۔ کائنات میں دو بستیاں یار، ایک مکہ ہے اور دوسرا مدینہ ہے، جس نے یہ نہیں دیکھا تو کچھ بھی نہیں دیکھا۔ تو کچھ ایسے جنہوں نے نہیں دیکھا، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے۔ جنہوں نے نہیں دیکھا نا کبھی ان سے پوچھو یار مدینے کی جدائی کتنا تڑپاتی ہے۔ حاجیوں کے قافلے جاتے ہیں تو دل اداس ہو جاتا ہے، ہواؤں میں